فخر، کیا آپ کو بھی یہ لگا کہ اپرچونٹی نہیں ہے اس کے اندر کوئی؟ دیکھیے علینا، بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کل پرائم منسٹر نریندر مودی نے تقریر کی ہے اس کے 3 میجر ٹیک اویز ہیں. پہلا ہے کشمیر کے حوالے سے، اور دوسرا ہے جو انہوں نے ایک 3 نکاتی نئی ڈاکٹرائن متعارف کرائی ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں بڑا ایک ڈینجرس پریسیڈنٹ انہوں نے سیٹ کیا ہے اس 3 نکاتی جو ڈاکٹرائن ہے اس کے تحت. اور تیسرا جو ان کا ہے وہ ہے سیز فائر کے حوالے سے جو انہوں نے غلط بیانی کی ہے. اگر ہم کشمیر کے حوالے سے بات کریں، وہ مودی نے یہ اس میں کلیئرلی کہا ہے کہ ہمارے والا نہیں بلکہ جو پاکستان کے حصے میں ہے آزاد کشمیر، اس کے حوالے سے اب بات ہوگی. یہ کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ جو مودی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ایک سائڈ کے کشمیر کے اوپر بات ہوگی. جب بھی انٹرنیشنل پلیٹ فارم کے اوپر بات ہوگی تو وہ دونوں سائڈوں کے حوالے سے ہی بات ہوگی. تو یہ جو مودی کی ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سوچ ہے، یہ اس کے اوپر آمد درآمد نہیں کیا جا سکتا، اور دنیا بھی یہ سارا کچھ جانتی ہے. جہاں تک بات ہے ان کا جو 3 نکاتی ایک جو نئی ڈاکٹرائن انہوں نے متعارف کرائی ہے، جس کو انہوں نے نیو نارمل کا ایک وہ دیا قرار دیا ہے، وہ ہے ایک تو یہ ہے کہ وہ جو ڈیسائسو رسپانس ہے کہ اب بھارت کے اندر کوئی بھی حملہ ہوگا تو بھارت اس کا کوئی ڈیسائسو رسپانس دے گا، جس طرح اب ہم نے دیا ہے یہ جو آپریشن سندور کی صورت میں. اور اس کے بعد جو دوسرا نقطہ ہے اس نئی ڈاکٹرائن کا، وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے، اور وہ ہے کہ اب ہمیں کوئی نیوکلیئر بلیک میل کوئی نہیں کر سکتا کہ ہم پریسیجن کے ساتھ جائیں گے، چاہے وہ دہشت گردی کا پیچھا کرنے، چاہے وہ ہمیں بار بار جو ماضی میں ڈرایا جاتا تھا کہ نیوکلیئر ممالک ہیں، ایٹمی جنگ چھڑ سکتی ہے. اب ہم اپنا مقاصد حاصل کرنے کے لیے اپنے جو ہے وہ وہاں پہ آپریشن بھی کریں گے، اور اسی طرح جیسے اب کیا ہے. اور تیسرا جو اس میں وہ کہتے ہیں کہ اب ہم ڈسٹنکشن نہیں کریں گے ٹیررسٹ اور ان کے سپانسرز کے درمیان. تو یہ جو ایک انڈیا نے آپریشن سندور کی صورت میں ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں جو اگر ہم اس کو 2019 کا دیکھیں وہاں پہ انہوں نے دونوں ممالک کی طرف سے جو فضائی ایک جھڑپ ہوئی ہے اس میں وہ پاکستان کے ایریا میں آئے، کسی ایک خالی جگہ پہ جا کے میزائل مار کے چلے گئے. پاکستان نے بھی ان کو میسج دینے کے لیے کہ ہم کر سکتے ہیں، پاکستان نے بھی خالی جگہوں کے اوپر 5 ٹارگٹس کے اوپر جا کے وہ کیا. اب اس سے ایک سٹیپ فردر چلے گئے ہیں کہ یہ صرف پاکستان کے جو سویلین آبادی ہے بھارت نے وہاں پہ اٹیک نہیں کیے، اس کے بعد جا کے یہ پاکستان کی جو جتنی بھی یہ جو اثاثے ہیں خاص طور کے اوپر جو ملٹری انسٹالیشنز ہیں ان کے اوپر جا کے اٹیک کیا ہے، اور اس سے بھی آگے جا کے پاکستان نے بھی ان کے ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر کیا ہے. تو یہ نیکسٹ خدا نہ خواستہ کل کو کوئی پھر چھوٹا سا بھارت کے اندر کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو یہ اس سے مزید ایک سٹیپ آگے جائیں گے. یہ جو ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا گیا ہے بھارت کی طرف سے، یہ بڑا ایک خطرناک ہے. اور تیسرا میں سمجھتا ہوں جو ایک امپورٹنٹ ٹیک اوے تھا ان کی تقریر میں، وہ ہے سیز فائر کے حوالے سے، جس میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جیسے ہی ہم نے پاکستان کی یہ جو انسٹالیشنز کے اوپر اٹیک کیا تو پاکستان کے ڈی جی ایم او نے رابطہ کیا ہندوستان کے ڈی جی ایم او سے اور سیز فائر کے لیے. دیکھیں آپ بھارت کی جو منسٹری آف ڈیفنس ہے ان کی پریس ریلیز ڈیلی کی بیسس کے اوپر یہ جاری کر رہے تھے، ڈیلی کی بیسس کے اوپر ان کے جو ملٹری حکام تھے، آفیشلز تھے، وہ بریفنگ دے رہے تھے. ہر بریفنگ میں یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم تو ایسکیلیشن کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم ڈی ایسکیلیشن کے لیے بالکل تیار ہیں اگر پاکستان بھی اس کے لیے رضامند ہو جائے. تو مودی یہ بالکل اپنی قوم کو ایک غلط بیانی سے وہ کر رہا تھا، اور جو بالکل ان کو انٹرنیشنلی پھر جھوٹا ثابت کر دیا وہ صدر ٹرمپ نے ان کے بالکل فوری بعد جب انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں بتایا کہ جیسے ہی ہمارے پاس ایک انٹیل آئی تو اس کے بعد ہم نے جے ڈی وینس نے نریندر مودی کو کہا، ٹیلی فون کیا اور سیز فائر کے لیے ہم نے ان کے اوپر دباؤ ڈالا. تو یہ مودی کی انٹرنیشنل امبیرسمنٹ جو ٹرمپ نے کی ہے کہ یہ مودی جو ایک کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہا تھا کہ سیز فائر میں نے ایک اسٹیٹسمین کے طور کے اوپر وہ کی ہے، ٹرمپ نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے. بٹ فخر، یہ سب کچھ کرنے کے بعد اگر اختتام اپنی تقریر کا اس بات کے اوپر کیا ہو کہ ہم پھر بھی بات کریں گے ان 2 نقطوں کے اوپر بے شک، لیکن بات کرنے کو تیار ہیں، تو یہ آپ کے خیال میں ایک ایسے ہو سکتا ہے نا لوکل آڈینس کی طرف سے بھی بڑا پریشر تھا اور اس کو جھینپ مٹانے کے لیے کیا، بٹ ناؤ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ان اٹ سیلف ایک اپرچونٹی نہیں ہے؟ بالکل. دیکھیں آج اگر آپ اسحاق ڈار صاحب کا اگر انٹرویو دیکھیں جو انہوں نے سی این این کے ساتھ دیا ہے، اس میں یہ سیاسی طور کے اوپر یہ ایک جنگ زدہ ماحول تھا انڈیا کے اندر، نریندر مودی کے اوپر بالکل پریشر تھا اور پریشر والی ہی یہ تقریر تھی. دیکھیں جب مذاکرات کی میز پہ باتیں آتی ہیں وہ پھر اس طرح جذباتی باتیں نہیں ہوتی، اس میں پورے کیلکولیشن کے ساتھ اور پورا ایک ہوم ورک کے ساتھ دونوں سائڈز آتی ہیں. تو میرا خیال ہے یہ سیاسی بیان کے طور کے اوپر تو اس کو لیا جاتا ہے، لیکن جب یہ واقعی جب یہ مذاکرات کی میز پہ آئیں گے تو حقائق بالکل ڈیفرنٹ ہوں گے اور دونوں سائڈوں سے اپنا اپنا ہوم ورک کر کے ہی یہ اس کے اوپر ہوگا. تو میں اس کو زیادہ سیاسی بیانیے سے اور سیاسی ایک بیان سے زیادہ نہیں سمجھتا. اچھا مظہر عباس صاحب، آپ اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کیا
وجہ ہوئی ٹرمپ کی، وہ چاہتے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے یا اس کو ایکسکلوڈ بھی کر سکتے تھے، بٹ انہوں نے آگے جا کے کہا کہ ہم بات کریں گے اس کے اوپر. کیوں؟ دیکھیے، ایک تو 3 چیزیں جس میں انڈیا نے لوز کیا ہے، سفارتی محاذ پہ لوز کیا، دفاعی محاذ پہ لوز کیا اور سیاسی محاذ پہ لوز کیا. انڈیا کی پوزیشن اس سے پہلے یہ تھی کہ پاکستان سے اب بات نہیں ہوگی. اب پوزیشن یہ ہے کہ پاکستان سے بات کریں گے، اور اپنا موقف انہوں نے سامنے رکھا کہ ہم دہشت گردی پہ بات کریں گے، ہم آزاد کشمیر پہ بات کریں گے. تو انہوں نے اف اور بٹ تلاش کیے نا. یعنی کل تک یہ پوزیشن تھی کہ ہم بات نہیں کریں گے، پاکستان سے بات نہیں ہو سکتی، پاکستان از irrelevant. یہ پوزیشنز تھیں انڈیا کی. جو پہلگام کے بعد اور جو ایڈونچر کیا انڈیا نے، اس کے بعد ان کی پوزیشن بدلی، کیونکہ انہیں جو جواب ملا اس سے انہیں اندازہ ہو گیا. پھر امریکہ کا نہ صرف یہ کہ براہ راست مداخلت کرنا، امریکہ کا سیز فائر کروانا، ڈونلڈ ٹرمپ کا کشمیر کے حوالے سے بیان دینا، یہ وہ چیزیں ہیں جو بھارت اس کا تصور نہیں کر سکتا تھا. یعنی یہ آج تک ایک سوال ہے ذہنوں میں کہ اس سے پہلے پارلیمنٹ پہ اٹیک ہوا، انڈین پارلیمنٹ پہ، بمبئی وہ ہوا، لیکن پاکستان اور بھارت کے درمیان بات چیت ہوتی رہی، جنگ والی صورتحال نہیں بنی. پہلگام میں ایسا کیا ہوا کہ جس کے ثبوت بھی نہیں دیے گئے آج تک کہ فوراً انڈیا نے جو ہے وہ پاکستان پر اٹیک کر دیا اس میں. اور پھر جو جواب ملا اس نے سرپرائز کیا انڈین گورنمنٹ کو بھی، انڈین سوسائٹی کو بھی، انڈین میڈیا کو بھی، کہ جو جواب ملا وہ حیران کن تھا. تو پاکستان کی جو اپارچونٹیز جس کو ہم کہہ رہے ہیں، خواجہ آصف صاحب کا پرابلم یہ کہ وہ چیزوں کو صحیح معنوں میں ایز اے ڈیفنس منسٹر ہمارے یہاں ایکسپلین نہیں کر پاتے. اپارچونٹی اس میں صرف یہ ہے کہ انڈیا ہیز ایگریڈ ٹو ٹاک. اس سے پہلے کیا تھا کہ اس سے پہلے بات چیت نہیں ہو سکتی پاکستان سے. اب یہ ہے کہ ہاں بات چیت ہو سکتی ہے ان بات پہ. تو وہ ظاہر ہے انہوں نے اپنا ہی موقف رکھنا تھا، اس نے ہمارا موقف نہیں رکھنا تھا. لیکن یہ کہنا کہ بات اس لیے کیوں کہا انہوں نے، اس لیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو انہوں نے ڈپلومیسی ہے اس میں یہ بات ہے کہ مذاکرات ہوں گے، اچھا اس میں یہ بات ہے کہ تجارت ہوگی، یہ سب چیزیں کروائیں گے. تو انڈیا کو یہ پتا ہے کہ امریکنز نے بات چیت کروانی ہے. اب ظاہر ہے انہوں نے اپنا ایک موقف رکھا کہ بات چیت ہوگی، کریں، دہشت گردی پہ بات کر لیں آپ، اس پہ بات کر لیں آپ اپنا موقف رکھیں گے کہ یہ ہم پاکستان کے حصے میں جو کشمیر ہے اس پر بات کریں گے، پاکستان دوسرا موقف رکھے گا. تو بات چیت کے لیے انڈیا کا تیار ہونا از این اپارچونٹی. اپنے سخت موقف کے باوجود انڈیا کے اندر یہ ڈیبیٹ ہے کہ ہم نے بہت سے محاذوں پہ مار کھائی ہے، اور اب ہمیں اسے میک اپ کیسے کریں، کس طرح کم بیک کریں. وہاں انہیں ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے. پاکستان ریلیکس پوزیشن میں ہے، اس لیے کہ پاکستان کا کیس ڈونلڈ ٹرمپ لڑ رہا ہے. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ کتنا بڑا وہ ہے کہ جو ٹرمپ بالکل اپنا وہ بات کرتے تھے لیکن بہت اسپیسیفکلی آئے. اور ٹرمپ نے جس طرح بات کی کہ یہ خطرات ان کو پیدا ہو گئے تھے کہ پاکستان اور انڈیا میں نیوکلیئر وار ہو سکتی ہے جس سے لاکھوں لوگ مارے جا سکتے ہیں. صحیح. تو یہ جو پاکستان کی ان چند دنوں میں کامیابی ہے، اب اسے ہمیں بھی سنبھال کے رکھنا ہے. ہمیں بھی اپنا موقف، کیونکہ ہم کشمیر کے معاملے میں ہم ایک مضبوط کیس کے بڑے خراب وکیل رہے ہیں. تو ہم نے یہ ساری چیزیں، آرٹیکل 370 ہو گیا، پہلگام کی تحقیقات ہو گئی، یہ ساری باتیں، سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی ہو گئی، ہمارے یہ 3 موقف اس کے ساتھ آئیں گے. تو اگر بات چیت ہوتی ہے وہ اپنا موقف رکھیں گے، ہم اپنا موقف رکھیں گے. خواجہ صاحب نے اس طرح بڑھایا بھی بات کو کہ سب سے پہلے تو ہم کچھ مطالبات بھی رکھیں گے کہ پہلگام کی ضرور تحقیقات ہونی چاہیے.